من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ چاہیں گے کہ اس تکلیف سے نکل جائے تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پاکیزہ باتوں کی ہدایت ہو گئی تھی اور ان کو ایسے راستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو قابل حمد ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرم سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، برابر ہے اس میں رہنے والے بھی اور باہر سے آنے والے بھی، اور جو اس میں دین کے خلاف حرکت کر گیا تو ان کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جب ہم نے بتلا دی ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تمہاری طرف لوگ پیدل بھی اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دروازہ راستوں سے چلے آئیں گے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہو اور تاکہ مقرر ایام میں ان خاص چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، تو ان چوپایوں میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی نظریں پوری کرے اور محفوظ گھر کا طواف کرے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ کے احکام کو احترام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے ان کے پروردگار کے نزدیک، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم پر سنائے جاتے ہیں، اور جو بتوں کی گندگی کے بیچ رہو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ایک ہی اللہ کے ہو جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور جو اللہ کا کسی کو شریک بنائے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے گر پڑے پھر پرندے ان کو اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا حکم ہے اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کا احترام کرے گا تو یہ عمل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک فائدہ پھر ان کو قدیم گھر بیت اللہ تک پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ مویشی چوپائے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لے، سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو تم اس کی اطاعت کیا کرو اور آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان مصیبتوں پر جو ان پر پڑی ہے صبر کرتے ہیں اور نماز ادب کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قربانی کے اونٹ گایوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی مقرر کی ہے، اس میں تمہارے فائدہ ہے، تو قربانی کے وقت قطار میں بند کر اس پر اللہ کا نام لیا کرے اور جب وہ پہلو کے بل گر پڑے تو اس میں سے خود کھاؤ اور خیانت کرنے والوں اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فراہم کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تو صرف تمہاری پرہیزگاری ہی جاتی ہے، اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فراہم کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔
آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ مومنوں کو ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکر کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑنے کی اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان کو ایک دوسرے سے نہ بچاتا تو راہبوں کی خانقاہیں، عیسائیوں کی گرجے اور یہودیوں کی عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑا غلبہ رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔